السلام علیکم، میں ہوں ذیشان اظہر۔ کیا دجال اس وقت کہیں قید ہے؟ کیا کسی انسان نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ صحیح مسلم کی ایک ایسی روایت ہے جو آپ کے رونٹے کھڑے کر دے گی۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تمیم داری جو پہلے عیسائی تھے، انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد ایک ایسا واقعہ سنایا جس کی تصدیق خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمائی۔ آج ہم بات کریں گے حدیث جساسہ پر، وہ پر اسرار جزیرہ، وہ عجیب و غریب جانور جساسہ، اور وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا شخص جو صدیوں سے اپنے نکلنے کا انتظار کر رہا ہے۔ آئیے اس سچی داستان کا سفر کرتے ہیں۔ حضرت تمیم داری اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ ایک بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ سمندر میں طوفان آیا اور 1 ماہ تک وہ لہروں کے رحم و کرم پر رہے۔ آخر کار ان کا جہاز ایک جزیرے کے کنارے جا لگا۔ جزیرے پر اترتے ہی ان کا سامنا ایک ایسے جانور سے ہوا جس کے پورے جسم پر اتنے گھنے بال تھے کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کا رخ کس طرف ہے اور پیٹھ کس طرف۔ اس جانور نے اپنا نام جساسہ، جاسوسی کرنے والا، بتایا اور ان سے کہا، اے لوگو، اس خانقاہ میں جاؤ، وہاں ایک شخص تمہارا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ جب وہ لوگ اس عبادت گاہ کے اندر داخل ہوئے تو وہاں انہوں نے ایک خوفناک منظر دیکھا۔ ایک عظیم الجثہ شخص جس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور اس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیریں جکڑی ہوئی تھیں۔ اس قیدی نے تمیم داری سے 3 عجیب سوال پوچھے۔ بیسان کے نخلستان، کیا وہاں اب بھی کھجوریں اگتی ہیں؟ تمیم داری نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، عن قریب وہ وقت آئے گا جب وہاں پھل نہیں اگے گا۔ تبریہ کی جھیل، کیا اس میں پانی ہے؟ اس نے کہا، عن قریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور، کیا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو چکے؟ اس نے کہا، ان کی پیروی کرنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس قیدی نے آخر میں اپنا تعارف کرایا، میں ہی مسیح الدجال ہوں اور مجھے جلد ہی نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں 40 دن میں پوری زمین کا چکر لگاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ وہاں فرشتے تلواریں لیے پہرا دے رہے ہوں گے۔ تمیم داری جب مدینہ پہنچے اور یہ واقعہ سنایا تو رسول اللہ نے الصلاۃ جامعہ کہہ کر لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا، تمیم نے مجھے وہی کچھ بتایا جو میں تمہیں پہلے ہی بتایا چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا ممبر پر مارا اور فرمایا، دیکھو، وہ بحیرہ روم یا بحیرہ یمن میں ہے نہیں، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، بیسان کی کھجوریں کم ہو رہی ہیں اور تبریہ کی جھیل کا پانی تیزی سے خشک ہو رہا ہے۔ یہ سب اشارے ہیں کہ وہ قیدی اب آزاد ہونے کے قریب ہے۔ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کریں۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے دجال کی طاقتیں اور شعبدے پر، کہ کیسے وہ مردوں کو زندہ کرے گا اور آسمان سے بارش برسائے گا۔ کیا آپ نے بحیرہ تبریہ کی حالیہ تصاویر دیکھی ہیں؟ کمنٹس میں بتائیں۔ میں ہوں ذیشان اظہر۔ اللہ حافظ۔